اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا زکوٰۃ کا سیشن چل رہا ہے۔ آج کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میڈیکل سٹورز جو ادویات ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے گا، جتنے بھی میڈیکل سٹورز ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر ان کے اندر اتنی میڈیسن موجود ہے جو نصاب کے مقدار کو پہنچتی ہے تو اس میڈیسن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور میڈیسن کی قیمت فروخت کا، یعنی جو میڈیسن جتنے میں فروخت ہوتی ہے اس قیمت کا اعتبار لگا کر اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ یاد رکھیے گا، ادویات یعنی جو میڈیسنز ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی، اور ان سے جتنی آمدن آ رہی ہے اس آمدن کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح کپڑے کی دکان ہے، گارمنٹس کی دکان ہے، تو اس کی پوری کیلکولیشن کرنے کے بعد پھر آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ فقط اندازے کے ساتھ زکوٰۃ نکالنا یہ درست بات نہیں ہے۔ اس میں بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کا کچھ حصہ رہ جائے جو خدا نخواستہ آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے زکوٰۃ کو اندازے سے نکالنا علماء اس کو منع فرماتے ہیں، بلکہ آپ اپنا پورا حساب کتاب لگا کر کیلکولیشن کر کے پھر آپ زکوٰۃ نکال دیا کریں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایسی رقم جو آپ نے ادھار دی ہوئی ہے تو کیا اس رقم کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ کو رقم واپس ملنے کا یقین ہے تو پھر اس رقم کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو جتنی رقم آپ نے ادھار دی ہوئی ہے وہ بھی نصاب کے مقدار کو نہیں پہنچتی، تو اس صورت میں آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ جو رقم آپ نے ادھار دی ہوئی ہے اگر وہ نصاب کے مقدار کو پہنچتی ہے اور واپس ملنے کا قوی یقین ہے کہ مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ کا یہ قرض واپس مل جائے گا، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اپنے استاد کو، اپنے ٹیچر کو زکوٰۃ کا مال دینا کیا یہ جائز ہے؟ تو یاد رکھیے گا، یہ صرف جائز نہیں بلکہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان یہ جو ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے، یہ زکوٰۃ کو مانے نہیں ہے۔ یعنی اگر استاد کمزور ہے، ضعیف ہے، فقیر ہے، مسکین ہے اور غریب ہے تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ ضرور اپنے استاد کی مدد کرے۔ اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے کرنا چاہے تو اس کو 2 گنا ثواب ملے گا، ایک مسلمان کی مدد کرنے کا اور نمبر 2 اپنے استاد کی مدد اور ہیلپ کرنے کا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنے ادارے، چاہے سکول ہوں، مدارس ہوں، جتنے بھی ادارے ہیں جہاں پہ ٹیچرز موجود ہیں تو ان کی تنخواہ بطور زکوٰۃ کے نہیں دے سکتے۔ یعنی کسی ٹیچر کو اس کی اجرت، اس کی تنخواہ آپ زکوٰۃ کے طور پہ نہیں دے سکتے، بلکہ آپ اس کی تنخواہ اس کو الگ سے دیں گے، اور زکوٰۃ کے پیسے اگر تعاون کرنا چاہیں تو وہ الگ سے آپ اس کو دیں گے۔ اسی طرح جو ہمارے گھروں میں کام وغیرہ کرتی ہیں، جو برتن دھوتی ہیں، کپڑے وغیرہ استری کرتی ہیں یا صفائی وغیرہ کرتی ہیں، ایسے تمام لیبرز کو، خواتین کو آپ زکوٰۃ کی مد میں تنخواہ نہیں دے سکتی، ان کی تنخواہ علیحدہ سے ہے۔ پھر اگر آپ تعاون کرنا چاہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ مستحق ہیں تو پھر زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ تعاون بھی کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال بہت اہم سوال ہے کہ استعمال شدہ چیزوں کو، مثلا آپ کے پاس سوٹ ہے یا بوٹ ہے یا ویسٹ کوٹ ہے یا کوٹ ہے، پینٹ کوٹ ہے یا برتن ہیں یا موبائلز ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ نے استعمال کیا ہوا ہے، تو کیا استعمال کی ہوئی چیزوں کو بطور زکوٰۃ کے دیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، استعمال شدہ چیزوں کو زکوٰۃ کے طور پر دیا جا سکتا ہے، البتہ ان کا حساب قیمت کا وہ ہوگا جس قیمت پہ یہ بازار میں فروخت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک سوٹ کا جوڑا لیا، وہ سٹچ ہے یا ان سٹچ ہے، آپ نے وہ 10,000 کا لیا۔
اب اگر آپ اس کو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو مارکیٹ والے اس کو 4,000 کا لیتے ہیں، تو آپ اس سیکنڈ ہینڈ سوٹ کو یعنی یوز شدہ سوٹ کو آپ جب زکوٰۃ کی رقم میں دیں گے تو 4,000 کا حساب لگائیں گے، یعنی اس قیمت کا حساب لگائیں گے جس قیمت میں یہ مارکیٹ میں فروخت ہوتا ہے، اس قیمت کا حساب نہیں لگائیں گے جس قیمت پہ آپ نے پرچیز کیا ہے۔ اسی طرح موبائل ہے یا آپ کی شیروانی ہے، کوئی بھی آپ کا لہنگا ہے، آپ کے فینسی سوٹ ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، لیکن اس کا حساب آپ لگائیں گے قیمت فروخت کے اعتبار سے، اس سے نہیں لگائیں گے جس سے آپ نے اس کو پرچیز کیا ہوگا، خریدا ہوگا، بلکہ اس سے حساب لگائیں گے کہ جس سے یہ مارکیٹ میں بک سکتا ہے۔ پرانے کپڑے بکتے ہیں، پرانی چیزیں بھی بکتی ہیں، لیپ ٹاپ بکتے ہیں، موبائل بکتے ہیں، تو آپ اس سے ایسٹیمیٹ ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کے طور پہ دینا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، مارکیٹ میں جا کے آپ اس کا ریٹ لگوا لیں، اور ریٹ لگوانے کے بعد جو بھی ریٹ آپ کو مارکیٹ سے ملے، بے شک 2-3-4 جگہ سے آپ ریٹ لگوا لیں، اور جو ریٹ آپ کو زیادہ مل رہا ہو، مارکیٹ سے مل رہا ہو، اس ریٹ کے مطابق آپ کیلکولیشن کر کے آپ اپنی چیز کو زکوٰۃ میں نکال سکتے ہیں۔ یہ آپ کے برتن ہو سکتے ہیں، گھر کا لوہا ہو سکتا ہے، یہ چارپائیاں ہو سکتی ہیں، ہر استعمال شدہ چیز کو دیا جا سکتا ہے بطور زکوٰۃ کے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا جو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یعنی مارکیٹ سے اس کی قیمت کا حساب لگوا کر پھر آپ اس کو زکوٰۃ کے طور پہ مستحق بندے کو دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمارے استعمال میں ہوں، مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس 2 بائکس ہیں، دونوں ہی استعمال ہوتی ہیں، 2 گاڑیاں ہیں، دونوں ہی استعمال ہوتی ہیں، اور کپڑوں کے جوڑے ہیں بے شمار، سارے ہی استعمال ہوتے ہیں، گھر کے اندر برتن ہیں، ڈنر سیٹ ہیں، لیکن استعمال ہوتے رہتے ہیں، چیزیں سال میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوں، تو جتنی بھی استعمال کی چیزیں ہیں شریعت نے استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں رکھی، جو استعمال سے زائد ہوں ان کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین حق کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔